ایک اور حدیث تھی جو میں نے یہ حدیث لکھی تھی، لیکن معاذ میرا بہت پیارا بچہ ہے، اس نے مجھے یہ حدیث بھیجی، تو میں نے سوچا کہ میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جو میں نے لکھی تھی حدیث۔ وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 780۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے، اور عطا بن ابی ربا نے کہا کہ آمین ایک دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب بھی، اور ان کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے تھے نا، جب یہ جماعت کراتے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو لوگ، اس زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام سے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ آمین سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اور حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن عمر کون تھے؟ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما آمین کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہ نافع جو ہے نا، حضرت نافع، یہ کہتے ہیں کہ اور میں نے ان سے اس کے متعلق حدیث بھی سنی تھی، اور جو میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے یہی حدیث انہوں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اب یہی حدیث جو ہے نا، کیونکہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، بلکہ مسجدیں ہی علیحدہ ہو گئی اس پہ، تو کوئی اونچی آواز میں آمین کہتا ہے، کوئی اونچی آواز میں نہیں کہتا۔ تو میں آپ لوگوں سے صرف ایک بات کہوں گی کہ اپنے اندر نا اتنی بڑی وسعت لے کے چلا کرے، جو دین میں آ جاتا ہے نا تو اس کو پھر بہت سوچ کے، ایک ایک لفظ سوچ کے بولنا چاہیے۔ دیکھیے جو مفتی ہے نا، آپ یہ سوچیں کہ وہ کبھی جان بوجھ کے کوئی غلط فتویٰ دے ہی نہیں سکتے نا، کوئی بھی کسی بھی مسلک کے ہیں، وہ بھی ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ کلوزسٹ ٹو دا قرآن اینڈ حدیث جا کے وہ اس معاملے میں کوئی فتویٰ دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، اپنا ایک علم کا لیول بھی ہوتا ہے، ان کو جو اس حدیث سے یا اس قرآن کی آیت سے جو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی خوبصورت بات سمجھا دی کہ اس کے بعد تو کوئی لڑائی کی گنجائش ہی نہیں نہ رہتی ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بعد کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ مفتی کے بارے میں نا، کہ جو بھی مطلب فتویٰ دیتے ہیں قرآن اور سنت کے کلوزسٹ جا کے جو فتویٰ دیں گے، اگر ان کی بات مانی جائے گی۔ تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ اگر آپ زندہ ہوتے، اگر مطلب آپ وہ بات نہ کہتے، آپ کچھ اور بات اس کا جواب دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے سمجھا دیا کہ دیکھو اگر ان کا فتویٰ جو ہے، اگر میں زندہ ہوتا تو میں وہی بات کہتا جو ان مفتی کی بات ہے، تو ان کو دگنا ثواب ہے، اور اگر میں زندہ ہوتا اور اس کا جواب وہ نہ ہوتا جو اس مفتی نے اس کا جواب دیا ہے، تو اس کو کارا ثواب ہے، مطلب ایک حصہ ثواب کا اس کو ہر صورت ملے گا۔ تو اس لیے کبھی کسی کے بارے میں اتنا بڑا منہ کھول کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیسٹ نالج سے کیا ہوگا نا کوشش۔ پھر صحابہ نے اور ہمارے لیے آسانی کر دی، رسول اللہ سے پوچھا کہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر تم دونوں میں سے تم کسی کو بھی فالو کرتے ہو نا تو امت کو گناہ نہیں ہے اس کا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایون مکہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ شریف میں جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی اونچی آواز میں، وہاں تو اونچی آواز میں ہی آمین کہتے ہیں نا، اور بعض لوگ نہیں بولتے اونچی آواز میں، تو اس پرفیکٹلی فائن، دس از واٹ دے تھنک، ان کو یہی ٹھیک لگتا ہوگا۔ حساب اپنا اپنا دینا ہے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے، وہاں پہ نکل کے کوئی نہیں کہنا کہ اس نے کہا تھا تو یہ ہوا، اس نے کہا تھا تو یہ ہوا۔ جب اس لیے میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی ہے، اور آپ خود بھی اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، اور نہ صرف آپ حدیث دیکھا کریں بلکہ اس کی شرح بھی ضرور پڑھا کریں، اس سے اس کی ڈیٹیل سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ 780 حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو آئیے جناب آج ہم آتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 انشاءاللہ آج کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو صورتیں جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں نا، اس میں آپ کو 3 طرح کی چیزیں ملیں گی۔ توحید پہ بہت زیادہ بات ہوگی، اس میں رسالت پہ بہت زیادہ بات ہوگی، اور اس میں تیسری چیز جو ہوگی وہ دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی۔ یہ 3 چیزیں بار بار ریپیٹیڈلی آپ کو ملیں گی۔ اور سورہ یونس جو ہے کیونکہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو الحمدللہ اس میں بہت پیاری بات یہ ہے کہ عقیدہ بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دیکھیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں نا کوئی آیا کو اور خود سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم نے تو خود پڑھا تھا، ہم نے خود سنا رسول، کیونکہ
ہر آیا کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں، کیونکہ دیکھیں سب سے خوبصورت پتہ ہے تفسیر کیا ہوتی ہے کہ قرآن سے قرآن کی تفسیر. ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کرتی ہے تو دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث اگر ہمارے پاس سیرہ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں حدیث کا نہیں پتہ ہوگا، پھر بھی قرآن نہیں سمجھ آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تفسیر بڑی پیاری کر دی ہے. تو ہم اسی کے انڈر رہ کے ساری چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر سیکنڈ چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ آیا ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں میسج دے رہے ہیں، میری زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوگا. انشاءاللہ کیونکہ مقصد یہی ہے. دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ ہمارا حاضر امام ہے. مجھے جب بھی کبھی کوئی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو مجھے اس لیے غصہ آتا ہے. میں ہمیشہ بہت اندر سے نا جیسے ضبط کر کے جواب دے رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے اپنی نسبت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور نہیں لگانی ہے کسی بھی صورت میں. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا مسلک جو رسول اللہ کا مسلک تھا وہی میرا مسلک ہے. ڈونٹ ٹیل می آئی ڈیفینیٹلی بلیو آن آل دا امامس، جو بھی انہوں نے اتنا ان کا بڑا کام ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. عزت ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن نسبت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میں ایسے اپنی نسبت ادھر ادھر کیوں کروں گی؟ تو بس یہی ہماری اگر وسعتیں آ جائیں ہمارے اندر تو بہت آسانی ہو جائے گی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا. کیسے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا جھوٹ بولے گا؟ کہ وہ یہی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے وہ کسی اور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر ہم ان کے تھرو جائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل دعائیں مانگنے کہاں پہ جاتے ہیں؟ ہم اپنی بات کریں نا، یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن جب دعائیں مانگنے جاتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے پاس جا کے آپ دعا مانگیں گے، یا پھر آپ کو کوئی کہیں گے فلاں پیر ہیں ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو کوئی لکھ کے دیں گے چیز ایسی جو آپ نے گلے میں پہننی ہے، یا آپ اس طرح سے کریں گے. یہ جو بھی آپ کو پتہ ہے وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. پاکستان انڈیا میں تو اس ویری ویری کامن. جب آپ اسپیشلی سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں دیواروں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے. مجھے تو یہی حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے تو آپ رجوع کریں. بھئی استخارہ کا آپ صرف میننگز پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے اندر میننگز میں یہ ہے کہ اگر یہ بات میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے مجھے دور کر دے اور مجھے مطمئن بھی کر دے. بڑی پیارا اس کا ترجمہ ہے. اور کوئی اور استخارہ میرا کرے گا تو اس کے لیے جو بہتر ہوگا وہی اس کو سمجھ آئے گی نا. اور اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہمارے دین میں شامل ہو گئی ہیں. تو اس سورہ میں ایک ایک کر کے جیسے صفائی نہیں ہوتی اس طرح سے ہے. اور سیکنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا او کذب بآیاتہ، اور جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. کہاں ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے، لیکن ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری سوسائٹی اس طرح سے ہے، یا ہمارے گھروں کا یہ طریقہ ہے، یا ہمارے اسی طرح سے ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب صاف کہہ دیتے ہیں. وہی چیز آگے ہم جا کے پڑھیں گے. آج ہم نے اپنے کان بھی کھولنے ہیں اور اپنا دل بھی کھولیں گے ساتھ ساتھ، تو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا. اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے ہیں ما لا یضرہم، جو نہیں ان کو نقصان دے سکتا، ولا ینفعہم، اور نہ ہی ان کو وہ فائدہ دے سکتا ہے. ریزن بھی بتا دینا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے علاوہ وہ کسی کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دعائیں مانگتے ہیں نا ان سے جا کے کہ اگر ہماری جاب نہیں ہے تو ہائے ہمیں جاب لگ جائے، ہمارے پاس بچہ نہیں ہے تو یا فلاں پیر کے پاس جاؤ گے تو فلاں قبر والے کے پاس جاؤ گے تو وہ وہاں سے تمہیں اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا. آپ ایک اور بات غور کیجئے، میرا یہاں پہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بزرگ کی یا پھر کسی اس طرح سے جن کی اتنی عزت ہوتی ہے ان کے بارے میں ایسی بات کروں. میرا 100% یہ بلیو ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہا ہوگا جو ان کے پاس فیض لینے آتے تھے. فیض وہی ہوتا ہے نا کہ علم لینے آ رہے ہیں، ان کے پاس سیکھنے آ رہے ہیں، وہ ان کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، تو وہ کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے. بعد میں لوگ کس طرح سے چیزوں کو بدل دیتے ہیں اور وہ شرک بن جاتا ہے. اور تکلیف یہی ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہو گیا. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبلیغ کرنا آسان تھا میرے خیال میں. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بھی یہاں پہ جب رہتے ہیں، کرسچن بھی ساتھ ہیں ہمارے، یہودی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں نا جو ہمارے پاس، چائنیز بھی ہیں، ہر طرح کی کمیونٹی ہے. ان کے ساتھ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت آرام سے سنتے ہیں. مانے نہ مانے وہ اور بات ہے نا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا دل کھولے یا نہ کھولے وہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو وہ اتنی عزت سے سنتے ہیں، اور اگر ہم ان کو قرآن بھی ان کی لینگویج میں دیں وہ بھی بڑے پیار سے لے لیتے ہیں.
اچھا دوسرا یہ کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا تو جیسے ہم نے سیکھا یہی کہ قرآن میں بھی یہ بتایا کہ انہی کے لیول پہ جا کے بات کرو، تو جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں جو کرسچنز ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے قرآن پاک میں حضرت مریم کا پورا چیپٹر ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں پورا چیپٹر ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں اس طرح سے ہے، تو وہ اتنا حیران ہوتے ہیں کہ اچھا تمہارے بھی مطلب قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے، تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ نہیں بھیجا تھا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام ہے، تو آرام سے سن لیتے ہیں۔ مشکل پتہ کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ ہم اپنے مسلمانوں کو کوئی بات بتائیں، اگر کہتے ہیں نا کہ اگر ان کو نہیں انل منکر کہتے ہیں تو پھر بڑی شامت آ جاتی ہے۔ دیکھیں نیکی کی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ آپ نے اچھی اچھی بات بتا دی، اچھی نیکیوں کی بات بتا دی، وہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو تأمرون بالمعروف جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہے، آپ کہہ کے دیکھ لیں، اگلا آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ کتنی دفعہ میں یہ والی دعا پڑھوں، اچھا یہ والی دعا مجھے تم پلیز ٹیکسٹ کر دینا، مجھے یاد نہیں ہے زبانی، یہ میں بھی پڑھنا شروع کر دوں، کہ بہت شوق سے کرتے ہیں۔ لیکن نہیں انل منکر جہاں پہ آپ کریں گے نا، پھر تو توبہ کریں، پھر تو وہ آپ کے اگلے پچھلے سارے پورے کر دیں گے کہ اپنا نہیں دیکھتی تو ابھی سمجھ آئی ہے تو بچوں کو نہیں دیکھتی تو فلانوں کو نہیں دیکھتی، سارے اگلے پچھلے پورے کر دیتی۔ تو یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، بہت مشکل وقت ہے، کیونکہ دیکھیں تکلیف یہ ہے کہ بتا کن کو رہے ہیں جن کو آلریڈی پتہ ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ماں جو ان کو نہ تو تکلیف دے سکتے ہیں، مطلب دعائیں اگر ہم مانگے اس سے جا کے کہ فلاں کو تکلیف پہنچے یا فلاں کو یہ ہو جائے، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، جادو کرواتے ہیں نا لوگ جیسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو وہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو میں آپ کو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 بتانے لگی ہوں نا، یہ آپ نے غور سے سننی ہے۔ دیٹ از دا ون آیا جو ہماری زندگی بدل دیتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پھر اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت کی جو بات کر رہے ہیں، اور پھر اتنا قیامت کے دن ہم نے کتنی دفعہ حدیثات پھر دوبارہ سے انشاءاللہ میں آپ کو یاد کراؤں گی کہ جس نے شرک کیا ہوگا نا اس کو رسول اللہ کی شفاعت بھی کوئی نہیں نصیب ہوگی، ہے نا، ہم نے پڑھا نا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کا شکر بتوں کی عبادت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف بتا بھی دیا تھا نا، اور کتنی کلیئر بات بتائی تھی کہ ہر زمانے کا بت فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آرائیتا۔ اب دیکھیں اس لفظ کی نا ڈیپتھ ذرا سوچیں کہ ایک حیرت اور ایک جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن جیسے آیا سے جو ہماری فیلنگ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرائیتا، کیا آپ نے دیکھا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کو یہ فرما رہے ہیں، دیکھیے ہم بتوں کی نہیں پوجا کرتے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اپنے اللہ نہ کرے، اور 99% لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ آرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا۔ اور آگے تو اس سے بھی خطرناک بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ افا انت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کے وکیل ہوں گے قیامت والے دن؟ افانتا تکون علیہ وکیلا، کہ آپ ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ اکبر۔ تو ہم ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جاتے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود خواہش نفس ہے، جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ جو شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات کو عقل کے تابع کرتا ہے نا، اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کر لیتا ہے، اگر وہ کسی شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے، اس کو سمجھانا، اس کو سیدھی راہ پہ لانا آسان ہے جب اس کو آپ دلائل کے ساتھ سمجھا دیں، لیکن جو نفس کا بندہ ہے نا اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے، وہ ایک شتر بے مہار کی طرح ہے، اس کی خواہشات جدھر چاہیں اس کو لے اڑیں، پھر وہ قابو نہیں آتا۔ اب دیکھیے کئی دفعہ مجھے آنیسٹلی مجھے اچھا نہیں لگتا، میں بار بار جب یہ کہتی ہوں، لیکن مجھے صرف اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اوپر اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ نا اگر وہ سینٹنس ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم تو سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں نا، یہ تو ان کی بات ہے جو مشرکین مکہ تھے۔ اب ہمیں مشرکین مکہ کو اس ایک آیا کو آنیسٹلی میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں 10 گھنٹے بھی اس ایک آیا پہ بات کروں نا تو وہ بھی کافی نہیں ہوں گے،
کہ اگر ہمارے اندر سے شرک نکل جائے نا تو پھر اس کے بعد تو میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے. اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دنیا میں توبہ کرنے والے ہو جائیں. اور اگر ہمارے، کیونکہ اگر کیا، نفس کے غلام کون نہیں ہے. اب سوچئے، میں سوچ رہی تھی کہ ابھی کہ ہم بہت سے لوگوں کو آپ جانیں گے، جب ہم دعویٰ کا کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے بات ہوتی ہے، تو دین آپ حیران بھی ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اچھا ہاں یہ ایسے بھی ہے. اور پھر کبھی آپ اپنا ماضی سوچتے ہیں نا تو آپ اور بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے پاس بھی تو یہی باتیں تھی. کہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ نفس ہے نا اپنا، کیسے وہ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے، اپنی ذات میں ذلیل کر دیتا ہے بیسیکلی. کہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی، آپ کوئی دیکھیں گے آپ کو لگے گا او مائی گاڈ، وہ جیسے بات کر رہی ہوتی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، انہوں نے تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی. اچھا جی، اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے تو حجاب بھی کیا ہوا تھا. اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مہندی پہ سب سے آگے بیٹھی ڈانس بھی دیکھ رہی ہیں. اور پھر وہ آپ کو نظر آئے گا وہ تالیاں بھی بجا رہی ہیں. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی سیلفیز بھی لے رہی ہیں. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جو ویڈیو بنی ہے اس میں بھی وہ سب سے آگے بیٹھی ہیں. استغفر اللہ. میں خود آنیسٹلی کہتی ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک مجھے یہ چیزیں بری نہیں سمجھ آتی تھی، کیونکہ ہم ایسا تو نہیں تھا کہ ہم کوئی کلبوں میں جا رہے ہیں اللہ معاف کرے، یا ہم کوئی غلط طرح کی جگہوں پہ جا رہے ہیں. یہ تو گھروں میں ہی کر رہے تھے نا. اپنی طرح سے تو یہ تھا کہ گھر کے بچے کر رہے ہیں اور گھروں میں ہم کرا رہے ہیں اور ہم بھی خود ہی سے کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ تو گھر کی 4 دیواریوں میں ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے تو بہتر تھا باہر چلے جاتے، کم از کم گھر کی 4 دیواریاں محفوظ رہتی. اللہ اکبر. اور خدا کی قسم یہ سب سے مشکل بات ہے، یہ نفس پہ اتنی بھاری پڑتی ہے کہ آپ کتنا بھی کہہ کے دیکھ لینا، آپ کتنا بھی سمجھا کے دیکھ لیں، مشکل سے 100 لوگوں میں سے کسی ایک کو اس بات کی سمجھ آئے گی. کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، یا کوئی بات نہیں، مطلب یہ تو اپنی فیملی کے، یہ تو پاگل ہو گئی ہے، تو اب جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، چلو اس کا تو ایسا حال ہے تو اب ہم کیا کریں. وہ سمجھتے کہ یہ ایک علیحدہ سے کوئی گروپ ہے، یہ علیحدہ سے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں یہ فنیٹک ہو گئے، ان کو چھوڑ دو. ہم لوگ تو الحمدللہ پورے کے پورے نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی گئے، عمرے پہ بھی بے شمار دفعہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے، نہیں یہ تو ایک آیات ہے نا، یہ اس کے، وہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس، سارا وقت ایسی باتیں نہ کرو. ہوتا ہے. میں کیوں اتنا زور لگاتی ہوں ہر دفعہ کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کا روز کا معاملہ ہے. اللہ خیر سے لائے، خیر سے شادیاں ہوں بچوں کی، رشتہ داروں کی، اراؤنڈ لوگوں کی، فرینڈز کی، یہ ہونی ہے. اور اس میں یہ سارا کچھ اب کب ختم ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ایٹ لیسٹ آواز اٹھاتے رہیں. ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہاری وسعت کیا تھی، جو میں تمہیں وسعت کے مطابق ہی سوال کیا جائے گا. ایٹ لیسٹ آپ اپنا جانا چھوڑ دیں. خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو خود سے اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ بالکل مشکل نہیں ہے. ایک آپ نہیں جائیں گے نا، آپ کے پیچھے 10 لوگ ضرور سوچیں گے، لیکن ہم ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس میں کیا تھا؟ افانتا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ کیا آپ ان کے وکیل بنیں گے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا. اب دیکھیے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ آیتیں نازل کن کے اوپر ہو رہی تھی؟ جو مشرکین مکہ تھے. تو ہم یوں کر کے گزار دیتے ہیں نا ان آیات کو. اب دیکھیں کہ مکہ میں تو شرک کب آیا تھا؟ شروع سے تو شرک نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اور بی بی ہاجرہ کو لے کے مکہ آیا تو مکہ میں تو ایک بندہ بھی نہیں تھا، رائٹ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، حضرت اسماعیل خود جب بڑے ہوئے نبی، اور وہاں پہ جب چھوڑ کے گئے، پھر آپ کو وہ پورا ایک قصہ یاد ہے کہ کیسے بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ تک چکر لگا رہی تھی، کیسے آب زمزم نکلا، پھر کیسے کہ جو ایک قبیلہ تھا جرہم، وہاں کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جہاں پہ پانی ہوتا تھا تو قافلے رک جاتے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم پانی کے پیسے دیں گے، وہیں پہ آباد ہو گئے. حضرت اسماعیل کی شادی اسی قبیلے کی لڑکی سے ہوئی تھی. تو یہ تو ایک قبیلہ آباد ہو رہا تھا، تو وہاں تو توحید تھی ہی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی جنگلی لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. اسلام جہاں پہ آ رہا ہے، بار بار ہم آیات میں پڑھتے ہیں مشرکین مکہ، وہ کون تھے آخر؟ آپ کو پتہ ہے یہ پہلا بت کون لے کے آیا تھا وہاں پہ؟ عمر بن لوئی. وہ شخص تھا جو ان کا جیسے کہتے ہیں نا عالم دین، جو مسجد کا امام سمجھ لیں، جیسے ہم بہت عزت سے کہتے ہیں نا بات. اللہ اکبر. تو یہ ایسا بندہ تھا، اور یہ تجارت کے لیے جیسے شام کی طرف کیا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مطلب بت آگے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کا. وہ ان کو اللہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ ان کو کہہ رہے تھے یہ خود، مطلب یہ اللہ کے نیک بندے ہیں،
اور یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، دیکھیں اتنے بیوقوف تو وہ بھی نہیں ہے کہ مٹی بنا کے تو مٹی کے بت کے آگے بیٹھ کے مطلب وہ سمجھے کہ یہ مٹی کا بت جو ہے یہ کر رہا ہے، وہ اس کو تصور کرتے تھے کہ یہ اس کا بت ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں قبول کرا سکتا ہے اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا بھی دے گا. یہی تو ان کی سوچ تھی نا. وہ ایک بت آیا تھا تو 360 بت مکہ میں آ گئے تھے، اور آہستہ 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 اب ایسا نہیں تھا. آپ یہ بھی غور کیجئے، جب وہ پہلی دفعہ بت لایا تھا مکہ میں، آپ کا خیال ہے لوگوں نے کیا اس کو ہار بنائے ہوں گے کہ لے کے آئے؟ ڈیفینیٹلی لوگوں نے کچھ نے وہ کہا ہوگا کہ یہ غلط ہے یا کچھ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک نسل سے جب دوسری نسل میں بات جاتی ہے تو وہ بالکل نارم ہو جاتی ہے. جس طرح سے آج ہم برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کوئی برائی نئی ایجاد کر لیتے ہیں، نیا طرح کا فیشن ایجاد کر لیتے ہیں، نئی طرح کی چیز، تو وہ اگلی نسل تک وہ اتنی کامن ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ یہ غلط بات ہے. تو اسی طرح سے مکہ میں بھی جب بت تو آ گئے تھے، لیکن مکہ کے لوگ جو تھے، میں بار بار جیسے کہتی ہوں، وہ اللہ کو مانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہے. قرآن میں یہ ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں، لیکن وہ اللہ کو ہی منانے کے لیے ان کو یوز کرتے، ان سے دعائیں کرتے تھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج دیکھیے، اللہ کا شکر ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں لوگ جب قبروں پہ جانا، وہاں پہ منتیں مانگنی، وہاں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ چادریں چڑھانی، وہاں پہ یہ کرنا. دیکھیے، تعظیم ایک اور بات ہے. ایسے لوگ جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بزرگ تھے، ان کی عزت کرنا ایک اور بات ہوتا ہے. ان کے پاس آپ صرف اس لیے جائیں کہ وہاں پہ جا کے اگر میں نے دیگ چڑھائی یا وہاں پہ جا کے میں نے چادر خرید کے چڑھائی تو میری فلاں منت پوری ہوگی. تو آپ کے عقیدے میں پرابلم ہے، پھر وہ شرک کے لیول پہ آ جاتا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. دیکھیں، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، ان بزرگوں کی عزت میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کرنی بھی چاہیے. ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے تو بات تو نہیں بنتی ہے. لیکن اگر آپ کے دماغ میں تھوڑا سا بھی یہ کیڑا ہوگا نا کہ وہاں پہ جاؤں گی، ان سے مانگوں گی، وہاں پہ جا کے میں دیگ چڑھاؤں گی تو میری یہ منت پوری ہوگی، یا میں دھاگا باندھوں گی تو یہ ہوگا، یا وہاں پہ بیٹھ کے وہ مجھے تعویذ لکھ کے دیں گے تو میری یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی، تو یہ سارے کا سارا شرک ہے. سارے کا سارا شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ مشرکین مکہ کی بھی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ سفارشی ہے ہمارے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس یہ ہماری سفارشی ہے. دیکھیں یہاں پہ غور کیجئے کہ منا اللہ کو رہے ہیں، اللہ کو ہی منا رہے ہیں، کسی اور کو نہیں منا رہے ہیں، کیونکہ عند اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. لیکن راستہ غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ درمیان میں کسی کو نہیں چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. یاد کر لیں وہ آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. یہاں پہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ جب بھی میرا بندہ پکارتا ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ اچھا ان کو کہنا اس کے وسیلے سے آؤ تو اس کے وسیلے سے آؤ تو اس کے وسیلے سے آؤ. نہیں، ڈائریکٹ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کیونکہ دیکھیں قرآن بینہ ہے نا، مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. میں تو صرف اس لیے ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اور چیزیں بھی ہمیں جب حدیث سے سمجھ آتی ہے، قرآن سے سمجھ آتی ہے تو ہمیں اور بھی سمجھ آتی ہے. مائی گاڈ، واقعی ہم تو ایسے سوچ رہے تھے چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب ہمیں زندگی میں اس چیز کی سمجھ آ گئی، ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. اب دیکھیں یہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ ہماری سفارشی ہیں اللہ کے پاس. تو ہمارے پتہ ہے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا فرسٹ آف آل قیامت کا نقشہ تو آتا ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ تو کوئی غلط کام ہی نہ کرے. لیکن سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے، اچھا قیامت ہوگی نا تو شفاعت انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا چلو 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 تم جنت میں چلے جاؤ، بس انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور اچھا کوئی بات نہیں، اللہ تو ویسے ہی رحمان رحیم ہے، وہ تو قیامت ہم قبروں سے اٹھیں گے اور بس ایک میدان سا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گزرنے کی راستہ بیسیکلی، اچھا جی وہاں سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا. ایسی ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ قیامت کروڑ دفعہ ذکر آتا ہے. کوئی ڈر ہوتا ہے دماغ میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل دھڑکنا شروع ہو گیا کہ ہائے قیامت کی بات نہ کرو، یار ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا، ہائے اس دن تو میں بھی ادھر ہی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا. تو میں نے وہ ایک نقشہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے صرف صورت میں نے 30 پارہ لیا تھا. میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھوں کہ ایکچولی قیامت کا دن کیسا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہر بات حق بیان کر دی نا، اور ہر بات سچی ہے جو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفطار میں اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور جتنے انسان ہیں قیامت جب سے آدم علیہ السلام سے آخر وقت تک ایک ایک بندہ قبروں سے اٹھا جائے گا، اور وہ اس چیز کو ایکچولی وہ فیل کرے گا، اس
ادھر وہ موجود ہوگا نا. تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ آیات رکھ رہی تھی کہ آسمان پھٹ جائے گا. سورۃ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاند بے نور ہو جائے گا, ستارے بکھر جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, قبریں کھول دی جائیں گی, لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے, بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. سورۃ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دل کانپ رہے ہوں گے. اور سورۃ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیدے, آنکھیں جو ہے نا پتھرا جائیں گی اور کلیجے منہ کو آ جائیں گے, چہرے خوف زدہ ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اب دیکھیے آج کل گرمی ہوتی ہے نا, سورج تو اپنی جگہ پہ ہی قائم ہے نا. آپ سوچئے کہ 1 میل کے فاصلے پہ سورج آ جائے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے, یہ مسلم بخاری کی حدیث میں ہے, کہ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غصے میں اور اتنے جلال میں نہیں ہوں گے. انبیاء کرام اپنی اپنی جان کی امان طلب کریں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے. لوگ شفاعت تلاش کرنے نکلیں گے. یہ مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے. اور سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ انکار کر دیں گے. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے, انکار کر دیں گے. ابراہیم, عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس جائیں گے, وہ بھی انکار کر دیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے. اور نامعلوم مدت تک, جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے وہ سجدے میں گرے رہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات سکھا دیں گے وہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرتے رہیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کے سر اٹھائیں, ان کو کیا چاہیے. اور دوزخ میں جو لوگ ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گروپ آف پیپل رسول اللہ کو دیں گے کہ وہ ان کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ 3 سے 4 مرتبہ اسی طرح سے ہوگا کہ میں یہ سوچتی ہوں یہاں پہ آ کے کہ دوزخ کیا مطلب ایک چھوٹا سا, آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نشان ہے, یہ اون سے میں کچھ نکال رہی تھی, پتہ بھی نہیں چلا, 1 سیکنڈ میں جا کے جیسے سکن اس کے ساتھ لگی ہے اور 4 دن تک وہ اس میں جلن رہی ہے. اور آپ دیکھیے دوزخ میں مطلب وہاں پہ ہوں گے آلریڈی, وہ اپنی سزائیں بھگت رہے ہوں گے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو وہ ان کو نکال کے لے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. لیکن آپ یاد کریں اسی حدیث کے اینڈ میں پھر کیا ہے کہ جب 4تھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ فرمائیں گے, رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن کو قرآن نے روکا ہوگا اور جنہوں نے شرک کیا ہوگا اس کو میں اس کی شفاعت نہیں کر سکوں گا. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, یاد کریں اس بات کو, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو کہاں بخشی جائے گی. اب دیکھیں تو صحیح, ہم اتنے آرام سے سوچ لیتے ہیں وہ دن ہوگا تو دیکھی جائے گی. اب کیا ہے, اب دنیا میں جینے کا بھی ٹائم ہے ابھی, تو اب دنیا کو دیکھو پھر بعد میں دیکھیں گے. دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں, آپ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں نا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں کتنی نصیب کی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لمحوں میں اس طرح سے جوڑ دیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں جو رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور پھر ہدایت کا راستہ تو اتنا پیارا پھر مل جاتا ہے نا کہ 1 قدم چلو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم, ایک تم چل کے جاؤ وہ بھاگ کے آئیں گے, اور وہ ساری حدیث آپ کو یاد ہے. تو بس ایک دفعہ اس راستے پہ چلنے کی بات ہوتی ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے تھام لیتے ہیں. اور آگے اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہائے اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے, اتنبئونا, کیا تم مجھے خبر دیتے ہو, اللہ مطلب اتنبئون اللہ, کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو, بما, اس کی جو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, کہ جو آسمان و زمینوں کو جانتا ہے. مطلب کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ وہ آسمان و زمینوں کو کیا نہیں جانتا کہ اس کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ریت کا ایک ذرہ بھی گن کے رکھا ہوا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سبحانہ, پاک ہے وہ, وتعالی عما یشرکون, اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو, جو تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو, اللہ اس سے بہت بلند ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, میں یہ سوچ رہی تھی پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے کہ وہ جو بت انہوں نے آگے رکھے
وہ ان کے نیک لوگ تھے نا جن کو انہوں نے رکھا ہوا تھا جیسے، اور سارے وہ نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ 7 آسمان ہے، ساتوں آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ روحیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام دیے ہوئے ہیں کرنے کے لیے، تو اس کی بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے بت، اور پھر انہوں نے دولت کی دیوی بنائی ہوئی تھی. ہم نے بھی تو بڑا کچھ بنایا ہوا ہے نا ایسے، کہ داتا گنج بخش ہے، اور اس طرح سے ہم نے کتنے کتنے نام رکھے ہوئے. یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کا نام نہیں ہے، ان کا یہ نام نہیں تھا نا، لیکن بعد میں ان کو عزت کے طور پر دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ محبت میں غلوف کا نام ہوتا ہے. ہم اتنا محبت میں بڑھ جاتے ہیں کہ ہم وہ حد پار کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی چیزیں ایسے لفظ بول دیتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور پھر کیونکہ ہماری عقیدت اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ سمجھائے کہ تم یہ کیوں بول رہے ہو، ایسے نہیں بولو، تو اگلا سمجھے گا کہ یہ تو اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں ہے. تو آپ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ، کیونکہ ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، ہم اسی کی نظر سے ایک ایک چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا، اور نہ تھے الناسو لوگ الا مگر امتم واحدہ، مگر وہ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں، قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری ہیں، اس میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، سب اللہ کی توحید پہ تھے. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھیجی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، نبی بھی بھیجے، تو پھر اس میں تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول اور اپنی شریعت کو نازل کیا تھا. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، تو پھر انہوں نے اختلاف کیا. ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت من ربک، جو طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ تقدیر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر، اب یاد ہے نا وہ حدیث ہم پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم بنائی، کہا لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز کی تقدیر لکھ دے، اور اس نے پھر لکھا. تو وہی تقدیر جو ہے نا، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہ وقت کی قید میں نہیں نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی کہ پہلے سے لکھ دیا گیا، جس بچے نے اس دنیا میں جس دن آنا ہے وہ اسی دن آئے گا، ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں. جس دن اس دنیا سے جانا ہے وہ اسی دن، قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں آ سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ قیامت کا دن مقرر ہے، لکھ دیا گیا ہے. اگر نہ لکھا ہوتا اس وقت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں کب کا جو تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو نا، تو یہ فیصلہ کر چکا ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اچھی بات یہاں پہ لگتی ہے کہ دیکھیں تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہائے تقدیر میں تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ تقدیر سے لڑ جاتی ہے. تقدیر جو ہے یہ بدل جاتی ہے جب ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، الحمدللہ. ہاں دوسرا میں نے آپ کو شفاعت کی بات کری تھی نا، تو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ شفاعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن شفاعت جو ہے وہ سورت آل عمران بھی کرے گی، سورت البقرہ بھی کرے گی، رائٹ. اور وہ جو اپنے پڑھنے والے ہیں ان کے سر کے اوپر سایہ کی طرح رہے گی، اور بادل کے سائے کی طرح رہے گی، کیونکہ وہ گرمی آپ کو پتہ ہے 1 میل کے سائے پہ سورج ہوگا، تو وہ ان کو ان کی سر کے اوپر جیسے بادل کے سائے ہوتے ہیں ویسے رہے گی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے جھگڑے گی. اللہ اکبر، ان کی شفاعت کرے گی وہ قیامت کے دن. اس کے علاوہ سورت ملک کا ہے کہ قبر میں وہ آ جائے گی اور بڑی خوبصورت شکل میں آئے گی، کیونکہ ہم ہر روز اسی لیے اس کو پڑھتے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ بس کہوں گی کہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ پتہ ہو کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے. وائی سورت ملک از امپورٹنٹ ٹو ریڈ ایوری نائٹ، کیونکہ اس کے اندر قبر کی ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اسی طرح کا انشاءاللہ ادھر حساب بھی ہوگا. اسی طرح سے جو حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا. اس طرح سے وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ ڈفرینٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے اپنے لو ونس کی، اور اس طرح سے. لیکن ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اولیاء اللہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہاں پہ میں نے بہت ضروری تھی آپ کو بتانی، میرے ذہن سے نکل گئی تھی اس وقت، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو بلائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہید بھی شفاعت کرے گا. شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی جتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں، اور ذرا اپنی نعمتیں سوچ لیجئے ساتھ ساتھ
کہ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे हमें नवाजा हुआ है। तो आंखें, नाक, हाथ, पाँव, एक एक दिल का धड़कना से लेके एक एक चीज़ आप सोच लीजिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रखेंगे उसके सामने कि इन नेमतों का तुमने क्या किया, मतलब जो तुम्हें मैंने नेमतें अता की थी इसके बदले में तुम क्या लेके आए हो। तो जब वो कहेगा कि या पाक परवरदिगार मैंने तो अपनी जान का ही नजराना दे दिया, हमने पढ़ा ना शहीद से बड़ा तो कोई फिर रुतबा नहीं होता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि तुमने झूठ बोला है, तुमने इसलिए ये सारा कुछ किया था कि तुम्हें बड़े लोग सोचे कि ये इतना बड़ा, इतना काबिल, इसने शहादत का रुतबा पाया, और तुमने अपनी वाह वाह कराने के लिए ये किया था। अल्लाह अकबर। जब मैं पढ़ी थी मैं कह रही थी कि देखो, मतलब हम लोग इंसान है ना, हमारी अकल भी छोटी है, हमारा इल्म भी छोटा है, तो हमें इस बात की नहीं समझ आती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अगर तुम नेक भी काम कर रहे हो तो तुम्हारी नीयत क्या है, तुम अल्लाह को राजी करने, यहाँ पे भी शिर्क ही आ जाता है ना, कि तुम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हो कि या तुम दुनिया में अपनी वाह कराने के लिए कर रहे हो कि तुम्हें तो अगर तुम गाजी बन के फॉर एग्जांपल आते तो तुम्हें इतना तगमे मिलते, तुम्हें ये होता, तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते को हुक्म देंगे कि इसको माथे के बल घसीट कर दोज़ख में फेंको। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक आलिम दीन को बुलाएंगे, अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअल मिनहुम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतें उनके सामने रखेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे कि इन नेमतों के बदले में तुमने क्या किया। और जब वो कहेगा कि या पाक परवरदिगार मैंने तो पूरी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने और दीन का काम, तेरा पैगाम था मैं लोगों तक पहुँचाने में लगा रहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि नहीं, तूने सिर्फ इसलिए किया, तेरी वाह वाह होती, लोग तुझे आलिम दीन समझते, लोग तेरे लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग जैसे हज करके आते हैं तो लोग अपने साथ फ़ौरन हाजी लगा देते हैं, या इस तरह से हाजी साहब की ये बात, फलाने की ये बात, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे तुम्हें वाह वाह दुनिया में मिल गई थी, अल्लाह अकबर, तुमने इसी मकसद से ये सारा किया था, तुम्हारा मकसद अल्लाह के दीन को फैलाना नहीं था, तुम्हें अपनी वाह वाह करवाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि फरिश्तों को कि इसको दोज़ख में फेंको। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ऐसे बंदे को बुलाएंगे जो दुनिया में बेइंतहा पैसे दिया करता, सखी था। अल्लाह अकबर। ऐसी हदीस पढ़ के ऑनेस्टली जान ही निकल जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सामने भी इसी तरह से अपनी सारी नेमतें पेश करेंगे और कहेंगे कि इसके बदले में तुमने क्या किया। तो वो कहेगा कि या पाक परवरदिगार, मैंने तो जो कुछ तूने दिया था, मैंने अल्लाह की राह में, तो मैंने लोगों को दिया, मैंने फ़लाँ के घर बना के दिया, फ़लाँ को ग्रोसरी लेके दी, फ़लाँ के बच्चों को पढ़ाया, ये किया वो किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि नहीं, तूने तो अपनी वाह वाह के लिए, कि लोग समझे कि तू तस्वीरें उतरा के मीडिया में दे रहा था, तो अपनी ये कर रहा था, वो कर रहा था। मैं एक वर्ड्स ऐसे बोल रही हूँ, उसके साथ आप अपना माइंड आपका तक ओपन होता है ना, तो फिर बहुत सी चीज़ें ज़हन में आ जाती हैं कि तू तो इसलिए ये सारा कुछ कर रहा था, तूने अल्लाह की खातिर नहीं किया, तूने अपने लिए, अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको माथे के बल घसीट कर दोज़ख में फेंको। तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि ये बड़ा नेक बंदा है, हम ज़ाहिर पे ऑफ कोर्स गुमान कर सकते हैं कि ये नेक है, ये कुछ है, लेकिन उस लेवल पे उसको बंदे को ले जाओ कि वो बंदा मेरी शफात करेगा तो मैं पार हो जाऊँगा, या ये बंदा जो है ये मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इज़्ज़त दिला सकता है, तो यही शिर्क हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये हदीस भी सुनाना चाह रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ एक ज़ात, मांगना है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना है। जब वो मांगने वाला कह रहा है कि तुम मेरे से मांगो तो मैं तुम्हें अता करूंगा, फिर क्यों हम इधर उधर भागें, है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हम सब